اسی لیے جب تحلیل کے اسباق انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کو محبت الہی کی جو شدت ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو فنا کہتے ہیں، فنا فی اللہ کہتے ہیں. تو ہمارے سلوک کا جو 10واں سبق ہے وہ فنا فی اللہ کا سبق ہے. اگر انسان نے پہلے اسباق ٹھیک کیے ہوں تو 10ویں سبق کے اس کو فنائیت کا مقام. فنائیت کا کیا مطلب؟ اپنے آپ سے بھی بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ. وہ کہتے ہیں کہ مجنو بیٹھا ہوا تھا تو کوئی آیا تو اس نے کہا اس سے بات کروں، تو اس نے اس کو کہا مجنو مجنو مجنو، دھیان ہی نہیں دے رہا تھا. اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا اچھا اب بولے گا. قریب ہو کے کہتا ہے لیلا لیلا، تو مجنو نے آنکھیں کھولی فوراً. تو انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایسی لیلا کی محبت آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی بیگانہ. پہلے مخلوق سے انقطاع ہوئی تھی، اب اپنے آپ سے بھی انقطاع. نہ کوئی خواہش رہتی ہے، نہ ارادہ رہتا ہے، نہ کچھ مرضی، ہر چیز گم ہو جاتی ہے. اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. دیکھو ہمارا سلوک کتنا سمجھ میں آنے والا ہے. تو پہلے 7 اسباق انسان کو فاسقین کے حلقے سے نکال کر صالحین کے زمرے میں داخل کر دیتے ہیں. پھر تحلیل کے اسباق اس کو صالحین کی بجائے طالبین کے زمرے میں، سالکین کے زمرے میں لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا چاہنے والا ہے، طلبگار ہے اللہ کا. اور پھر جو 10واں سبق ہے وہ فنا کا سبق ہے. اس میں پھر سالک کو اللہ کے ذکر میں استغراق کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کے ذکر میں استغراق کی کیفیت. بیٹھے پرواہ ہی نہیں، گھنٹہ بیٹھے پرواہ نہیں ہوتی، 2 گھنٹے بیٹھے احساس نہیں ہوتا. اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وقت ڈھونڈتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے. جیسے بچے لوگ اگر انہوں نے کچھ کمپیوٹر پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنی ہو تو وہ موقع ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی راتوں میں اللہ کی یاد میں لگا ہے، کبھی دن میں اللہ کی یاد میں لگا ہے. وضو کیا، اچھا جی میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں. مسجد میں آیا، میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں. اب میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، اب میں نفل پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. لگا ہوا ہوتا ہے انسان عبادت میں. ایسا مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے ایسا عبادت میں. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی. محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی. اس کی دلیل یہ کہ ایک ماں کام کر کر کے سارا دن کپڑے دھوئے تھکی ہوئی ہے، شام کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی بس میں نے عشاء پڑھنی ہے اور میں نے سو جانا ہے، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں. اب اس نے عشاء پڑھی اور پڑھنے کے بعد بستر پہ لیٹنے کے لیے گئی، اور ادھر سے جو بیٹا سعودی عرب جاب کے لیے گیا ہوا تھا وہ اچانک گھر آ گیا. اب اس کی آواز سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ جائے گی، بیٹے سے ملے گی، کھانا کھلائے گی، باتیں کرے گی. گھنٹہ جاگ رہی ہے. اب بیٹی پوچھتی ہے اماں آپ تو کہہ رہی تھی میں نے عشاء کے بعد سو جانا ہے، مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے. بیٹی تیرے بھائی کی آواز سنتے ہی میری نیند ہی غائب ہو گئی، میں تو بالکل فریش ہوں. اب دیکھیں محبت نے اس عورت کو کس طرح فریش کر دیا، نیند بھی ختم ہو گئی، طبیعت بھی فریش. اسی طرح ہمارے اکابر سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے تھے، عشاء کے بعد مصلی پہ آتے تھے، فریش ہو جاتے تھے. ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں خود دیکھا، کئی مرتبہ لمبا سفر کر کے سارے تھکے ہوئے آتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے تو حضرت
کسی قاری صاحب کو کہہ دیتے قرآن سناؤ، اور وہ قاری صاحب جو ایک رکوع پڑھتے تھے تو حضرت کی طبیعت اتنی فریش، ہم کہتے تھے یہ رات کے 2:30 بجے ہیں یا دن کے 2:30 بجے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے تھے میرے لیے اب دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے. ایسے فریش ہو جاتے تھے. پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے، قرآن سن کے ایسے فریش ہوتے تھے. ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے. فریش ہو جاتے تھے مصلی پہ آ کے. مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں. مصلی اچھال دیتا ہے بندے کو، بھگا دیتا ہے، اٹھ کے بھاگتا ہے بندہ. مصلی پہ وہی بیٹھتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جمی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے جو 10 سبق ہیں آج کی مجلس میں، انہی کے بارے میں اجمالاً کچھ بتانا تھا. باقی کل کی رات کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ پہلے 5-7 اسباق جو ہیں ان سے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 1، زندگی شریعت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے. نافرمانوں کے زمرے سے نام نکل کے فرمانبرداروں میں آ جاتا ہے. اور پھر جو اس کے اوپر کے 2 اسباق ہیں وہ انسان کے دل سے باقی تمام تعلقات کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس کو ایک اللہ کا طلبگار بنا دیتے ہیں. بس اللہ کی طلب رہ جاتی ہے. پھر جو 10واں سبق ہے اس کو فنا کا سبق کہا گیا. اس کا سبق کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا مقام ملتا ہے کہ استغراق کی کیفیت ہوتی ہے. اپنا بھی ہوش ختم ہو جاتا ہے. دل میں نہ کوئی حسرت، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی ارادہ، بس اپنا ارادہ اللہ کے ارادے میں گم ہو جاتا ہے. اس کو مقام فنا فی اللہ کہا گیا. تو اب دیکھیے کہ اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر عبادات کی یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. نماز کی حضوری، سجدے کا سرور، ایمان کی حلاوت، یہ سب چیزیں اس کے کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اب ہم زندگی کے 60 سال گزرنے کو آ گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، تو 60 سال میں نمازوں میں کیا ہم نے جو ہے نا وہ تبدیلی دیکھی؟ جو شروع میں پڑھ رہے تھے وہی اب پڑھ رہے ہیں. پہلے بھی خیال تھے، آج بھی خیال ہیں ادھر ادھر کے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو رکعت کا پتہ نہیں ہوتا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ گلی کوچہ بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ذکر کے ان اسباق کو کر کے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، ایک بہتر بندہ بنانے کی کوشش کریں. اور یہ جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں. مرد جس طرح ان مہلک بیماریوں سے نجات پانے کے ضرورت مند ہیں، عورتیں بھی ان مہلک بیماریوں سے نجات پانے کی ضرورت مند ہیں. ان کو بھی اللہ کی محبت چاہیے جو غیر سے بیگانہ کر دے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ محبت چاہیے جو ان کو نماز کی حلاوت دے دے، قرآن کی لذت دے دے. ان کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلے 10 اسباق انسان کو مقام فنا تک پہنچاتے ہیں. ان اسباق کو کرنا ضروری ہے. ان اسباق کا علم ہونے سے کیفیتیں حاصل نہیں ہوں گی. ان اسباق کا علم ہو جانے سے کیفیت حاصل نہیں ہوگی. ایک آدمی اگر
کتاب میں پڑھ لے کہ ایسے تیرنا چاہیے، تو تیرنا تو نہیں آتا جب تک کہ ڈبکیاں نہ کھائے اور تیرے نہیں۔ اسی طرح صرف پتہ چل جانے سے کہ جی آج کے بیان میں بتا دیا تو کیفیتیں حاصل نہیں ہوتی، کیفیتیں تو کرنے سے حاصل ہوں گی۔ تو ان اسباق کو آپ کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے اثرات آنکھوں سے دیکھیں گے۔